اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آیا اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب۔ نور سے مراد آقا دو جہاں سیاہ لامکا مالک و انس و جاں حضور پر نور احمد مجتبی محمدی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور کتاب سے مراد کلام مقدس۔ یہ وہ کتاب ہے کلام مقدس جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، یہ وہ کتاب ہے کلام مقدس جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا آنکھوں سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کلام مقدس کی یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت۔ اگر کوئی کہے کلام مقدس کو ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو کلام مقدس کو پڑھ نہیں سکتا تو کلام مقدس کو سننا بھی عبادت ہے، کلام مقدس کا سننا بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی حضرات کلام مقدس کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ کلام مقدس پڑھنا نہیں جانتا، کلام مقدس کو سن نہیں سکتا کیونکہ اس کے کانوں نے سننا بند کر دیا ہے، تو کلام مقدس کو پڑھ بھی نہیں سکتا، کلام مقدس کو سن بھی نہیں سکتا۔ تو کلام مقدس وہ پیاری کتاب ہے جس کو آنکھوں سے دیکھ لو، کلام مقدس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ کلام مقدس اب سنو، کوئی کہتا ہے کہ ہم کیا کریں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کلام مقدس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، کلام مقدس کو سن بھی نہیں سکتے، کلام مقدس کو دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کلام مقدس کو پڑھ نہیں سکتے، ہمارے کانوں نے سننا بند کر دیا ہے، کلام مقدس کو سن بھی نہیں سکتے، ہماری آنکھوں کی روشنی اڑ چکی ہے، کلام مقدس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو کیا کریں ایسے عالم میں؟ تصور میں اس کا ہاتھ پکڑیے، ہاتھ پکڑ کر کے گنبد خضرا کی بارگاہ میں لے کر کے جائیے۔ آقا دو جہاں سیاہ لامکا مالک و انس و جاں حضور پر نور احمد مجتبی محمدی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے جائیے، آمنہ کے لخت جگر کی بارگاہ میں لے کر کے جائیے، عبداللہ کے نور جگر نظر کی بارگاہ میں لے کر کے جائیے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے کی بارگاہ میں لے کر کے جائیے، عبد المطلب کے پوتے کے بارگاہ میں لے کر کے جائیے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں جا کر کے ہاتھ پکڑ کر کے میرے آقا دو جہاں سیاہ لامکا مالک و انس و جاں حضور پر نور احمد مجتبی محمدی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہنا یا رسول اللہ کلام مقدس کو پڑھ بھی نہیں سکتے، کلام مقدس کو سن بھی نہیں سکتے، کلام مقدس کو دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ کلام مقدس پڑھنے کے لیے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، کلام مقدس سن نہیں سکتے، ہمارے کانوں نے سننا بند کر دیا ہے، کلام مقدس کو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ ہماری آنکھوں کی روشنی اڑ چکی ہے، کلام مقدس کو کیا کریں کہ پڑھ بھی نہیں سکتے، کلام مقدس کو سن بھی نہیں سکتے، کلام مقدس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو گنبد خضرا سے آواز آئے گی، اگر کلام مقدس کو پڑھ نہیں سکتے، اگر کلام مقدس کو سن نہیں سکتے، اگر کلام مقدس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، تو کلام مقدس وہ پیاری کتاب ہے، کلام مقدس وہ افضل کتاب ہے، کلام مقدس کو باوضو ہو کر کے اپنے ہونٹوں سے چومنا اور سینے سے لگا لے، کلام مقدس کا ہونٹوں سے چومنا بھی عبادت ہے، کلام مقدس کا سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ کلام مقدس وہ پیاری کتاب ہے، کلام مقدس وہ افضل کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس کا دیکھنا بھی عبادت۔ کلام مقدس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو ہم اس کو اپنے لبوں سے چومیں اور سینے سے لگا لیں۔ کلام مقدس کا چومنا اور سینے سے لگانا بھی عبادت ہے۔ کلام مقدس کی بڑی